رات کا سناٹا دل چیر دینے والا تھا۔ میں رات کے 2 بجے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے تو ہر روز ہی رات کے گھر لوٹتا، لیکن آج اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی، اس لیے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس گھنے جنگل سے گزر کر جانا میرا روز کا کام تھا، کیونکہ جس دکان پہ میں کام کرتا تھا وہ شہر میں تھی، جبکہ جس علاقے میں گھر تھا وہ شہر سے تھوڑا دور تھا۔ میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہ تھی، اس لیے میں روزانہ پیدل جاتا۔ ابھی میں نے آدھا فاصلہ طے کیا تھا۔ میں اس جنگل سے گزر رہا تھا جب مجھے سامنے سے گاڑی کی 2 ہیڈ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئیں۔ میں چونک کر دیکھنے لگا۔ رات کے 2 بجے شاید کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ پھر میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو گاڑی کے بونٹ کے ڈھکن کو کھول کر گاڑی چیک کر رہی تھی۔ میں پیشے سے ایک مکینک تھا، اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ میں اکیلی لڑکی کی مدد کروں تاکہ وہ اپنی پریشانی سے نکل آئے۔ تبھی میں اس سے مخاطب ہوا اور اس سے کہنے لگا، میڈم، اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو میں مکینک ہوں، آپ کی گاڑی کو صحیح کر سکتا ہوں۔ میری آواز پر چونک کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے زندگی میں آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کالی سیاہ آنکھیں، سرخ ہونٹ، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی رنگت انتہائی گوری تھی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا، میں کوئی ڈرپوک یا کمزور لڑکی نہیں ہوں جسے تو ہمدردی دکھا کر قابو کر لو گے۔ خبردار جو مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی ہمدردی جتانے کی کوشش کی۔ میں تمہارے جیسے چھچورے لوگوں کی نیت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اکیلی لڑکی کو اس گھنے جنگل میں دیکھ کر تمہاری لال ٹپک رہی ہے، اسی وجہ سے تم میرے پاس آئے ہو۔ وہ جتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، اس کی زبان اتنی زیادہ گندی تھی، میرا دل بری طرح سے خراب ہوا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، میڈم، میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مکینک ہوں، اس لیے آپ کی گاڑی کو دیکھ کر ٹھیک کر سکتا ہوں، اور آپ ہیں کہ میری نیت پر شک کری ہیں۔ ویسے بھی آپ میرا حلیہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میرے کپڑوں پر کتنا آئل اور گندگی ہے۔ میں ابھی ابھی کام سے لوٹ کر گھر کی طرف جا رہا تھا، یہاں سے گزرنا میرا معمول کا کام ہے۔ اب وہ کچھ چپ سی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں گاڑی کو چیک کروں۔ گاڑی کا انجن انتہائی گرم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے گاڑی کو صحیح کر دیا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، میڈم، آپ گاڑی کو چلا کر چیک کر سکتی ہیں۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر میں دوبارہ گھر کی طرف جانے لگا ہی تھا کہ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، سنیے، اگر آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے اس کی ہمدردی پر حیرت ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ اتنا غصہ دکھا رہی تھی اور اب مجھے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر میں اس کی گاڑی کے پاس آ کر اسے کہنے لگا، میڈم، میرے کپڑوں کی حالت ایسی نہیں کہ میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ سکوں، میرے بیٹھنے سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، پھر مجھے کہنے لگی، مجھے گاڑی کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں گاڑی میں۔ اس کے اتنا کہنے پر میں انکار نہ کر سکا اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نہایت خوبصورت اور قیمتی گاڑی تھی۔ حلیے سے وہ امیر زادی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے بریسلٹ اس کی بے پناہ امیری ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج کل اتنے برے حالات ہیں، اور پھر یہ لڑکی یوں سونا پہن کر اتنی قیمتی گاڑی لے کر رات کو سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر ہی لوگ میری خوبصورتی کو دیکھ کر پگھل جاتے ہیں، لیکن آپ، حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر مجھے غور سے نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر میں خاموش رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، متاثر تو میں پہلی نظر میں ہو گیا تھا آپ کی خوبصورتی سے، لیکن میں یہ بات صرف دل میں ہی سوچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے گاڑی میری گلی کے نکڑ پر روک دی تھی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ اب میں اپنی گلی میں جا رہا تھا، لیکن ایک بات سوچ کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو ہرگز اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا تھا۔ اسے کیسے پتا تھا کہ میرا گھر اس گلی میں واقع ہے جو مجھے یوں اس گلی کی نکڑ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں حیرت سے سوچتا ہوا اپنی گھر کی طرف جا رہا تھا، پھر اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ حسب عادت ربیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میری کزن تھی، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا منہ بگڑ جاتا، کیونکہ میں اسے خاص پسند نہ کرتا تھا۔ اکثر میں اماں کو کہتا کہ پہلے ہی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے تھے اور گھر میں غربت کا ڈیرا تھا،
آخر آپ کو کیا ضرورت تھی ایک یتیم لڑکی کو پالنے کی؟ ابا کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، بامشکل اس دکان کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا۔ ایک چھوٹا بھائی اور دو چھوٹی بہنوں کے علاوہ اماں اور اب ربیہ بھی اس گھر کا حصہ تھی۔ ابا اپنی بیماری کی وجہ سے اتنا محتاج ہو گئے تھے کہ زیادہ دیر وہ دکان پر نہ بیٹھ سکتے تھے۔ میں بھی 9ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا جب ابا کا جسم جواب دینے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں سکول چھوڑ دوں اور دکان پر بیٹھ کر کام کروں، تھوڑا بہت جو دکان میں مال موجود ہے بیچ باچ کر گھر کا گزارا چل سکے۔ میں ابھی کم عمر تھا، اتنی سمجھداری میرے اندر نہ تھی۔ جو دکان کا تھوڑا بہت مال بچا ہوا تھا میں نے اپنی ناسمجھی کے باعث بہت ہی کم داموں میں بیچا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ دکان مکمل طور پر بند ہوگی۔ اب بیماری بھی ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ابا مستقل طور پر بستر سے لگ گئے تھے۔ جیسی وہ دکان بند ہوئی ویسے ہی ابا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ غربت اتنی مستقل بنیادوں پر ہمارے گھر میں پنجے گاڑ چکی تھی کہ ہمارے حالات بہت ہی خراب ہو گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اماں کی آنکھوں میں پریشانی اور چہرے پر بے بسی رہنے لگی تھی۔ مجھ سے گھر کی حالت دیکھی نہ گئی۔ میں ابھی 15 سال کا ہی تھا جب ہی میرے ایک محلے کا دوست جو ایک مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا، وہ غربت کا مارا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ دکان پر جایا کرو، اچھا ہے کوئی ہنر سیکھ لو گے تو اپنے گھر کو اچھے سے چلا کر سب کو پال سکو گے۔ یوں اس کے کہنے پر مجھے دکان پر رکھ لیا گیا۔ تھوڑی بہت اجرت مجھے ملتی، کچھ اماں سلائی کر لیتی تھی، محلے کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ۔ یوں ہمارے گھر کا گزر بسر کسی نہ کسی طریقے سے چل ہی رہا تھا۔ پھر چند سال اور گزرے اور میں 5 سال کے اندر اندر ایک ماہر مکینک بن چکا تھا۔ گاڑیوں کو ٹھیک کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مالک بھی مجھ سے بے پناہ خوش تھا۔ اس نے اب میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ دکان پر اگر چھوٹے بچے کام سیکھنے کے لیے آتے تو انہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ میں ان سے بڑے نرم لہجے میں بات کرتا اور جلد ہی جلد انہیں کام سکھانے کی کوشش کرتا تاکہ وہ بھی میری طرح اپنا گھر چلا کر حلال روٹی کما سکیں۔ کچھ اماں کے پرانے زیور رکھے تھے اور کچھ پیسے میں نے جمع کر کے اپنی ایک بہن کی شادی کر دی تھی۔ اب گھر میں ایک چھوٹی بہن، بھائی اور ساتھ ہی میرے تایا کی بیٹی ربیہ بھی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر مجھے بے پناہ غصہ آتا۔ میں سوچتا کہ اماں نے خواہ مخواہ اس کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ اب کل کو اس کی شادی بھی کرنی تھی اور اس شادی کا خرچ سارا مجھے ہی کرنا پڑتا۔ جب میں نے اماں سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اماں مجھے کہنے لگی، لو بھلا تمہیں اس کی کیا فکر، رابی تو میرے گھر کی دلہن بنے گی۔ یہ تو میں نے شروع سے ہی سوچ رکھا ہے، میں ربیہ کو اپنی بہو بناؤں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر تو مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ساری زندگی غربت کی چکی میں ہی پستے گزار دوں گا۔ میری یہ سوچ تھی کہ میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی شادی کرتا تاکہ شادی کے بعد میرے کچھ حالات بدل جاتے۔ اس لیے مجھے ربیہ کچھ خاص پسند نہ تھی۔ میں نے اس سے بول چال چھوڑ دیا اور اس سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ میں اس شادی پر راضی نہیں ہوں۔ میری بیزاری دیکھ کر وہ بھی زیادہ تر میرے سامنے آنے سے گریز کرتی۔ آج رات بھی جب میں نے اسے اپنے لیے جاگتا پایا تو اسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا۔ وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بیزاری سے کہا کہ میں خود ہی کچن سے کھانا لے کر کھا لوں گا، تم سو جاؤ۔ یوں کھانا کھا کر میں آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن آج میری سوچوں میں وہ خوبصورت سی لڑکی تھی جو بیچ سڑک پر مجھے ملی تھی۔ اس کی گاڑی کو دیکھ کر اور حلیے سے وہ کوئی امیر زادی لگتی تھی۔ کس قدر حسین تھی، نخرہ بھی اس کے اندر تھا۔ لیکن مجھے دیکھ کر اس نے پہلے غصہ کیا تھا، لیکن جب اس نے دوبارہ مجھ سے بات کی تو اس کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ وہ کہاں رہتی ہوگی، جنگل میں کیوں بھٹک رہی ہوگی؟ اس حسین لڑکی کے خواب دیکھتا دیکھتا میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دوسرے دن حسب معمول میں کام پر چلا گیا۔ آج پھر مجھے آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ مکینک کی دکان اکثر ہی رات گئے تک کھلی رہتی ہے۔ صبح میں تھوڑی دیر سے گھر نکلتا، کھانا بھی ساتھ لے کر جاتا یا پھر قریب ہی ہوٹل سے کھا لیتا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب مالک نے دکان بند کرنے کا کہا۔ میں بھی شکر ادا کرنے لگا۔ آج میں اسی جگہ سے گزر رہا تھا جب راستے میں مجھے ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں اچھی طرح پہچان گیا تھا، یہ گاڑی وہی تھی جو مجھے کل ملی تھی۔ اس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ لڑکی بھی کھڑی تھی جو لال رنگ کا سوٹ پہن کر نہایت حسین لگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے اپنے حلیے پر شرمندگی ہوئی تھی۔
भला मेरे जैसा गरीब शख्स इस अमीर जादी के आगे क्या औकात रखता था। वो मुझे देखकर कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुमने कल जिस तरह मेरी मदद की थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा आज तुम्हारा अच्छी तरीके से शुक्रिया अदा कर दूं, ताकि जो तुमने मुझ पर एहसान किया था उसे चुकाया जा सके। इसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। फिर उसे कहने लगा, नहीं मैडम, मैंने तो फकत एक छोटा सा काम किया था और ये मेरा फर्ज है कि मैं किसी अकेली लड़की को परेशानी में मुब्तला देखकर इसकी परेशानी को दूर करूं। फिर वो लड़की मुझे कहने लगी, यही तो आदत मुझे तुम्हारी अच्छी लगी है। तुम मुझे अच्छे लगी हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इस अमीर जादी की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मेरी हैरत पर वो कहने लगी, मैं किसी अच्छे इंसान की तलाश में थी जो मेरा दुख दर्द समझकर मुझसे दोस्ती कर सके। मैं अपनी जिंदगी में बहुत तन्हा और अकेली हूँ। दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है। तुम मुझे एक अच्छे इंसान नजर आते हो। तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैं उसे कहने लगा, मेरा नाम शहवार है, मैं गरीब सा मैकेनिक हूँ, मैं आपकी दोस्ती के हरगिज काबिल नहीं हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरा नाम माया है, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा बंगला है जहाँ मैं रहती हूँ। मेरे माँ बाप बाहर मुल्क में रहते हैं, इसलिए मैं इस बंगले में अकेली रहती हूँ। यहाँ मैं नई आई हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा लोगों की जान पहचान नहीं। तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। माया की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। भला रात के 2 बजे हम कहाँ घूमने फिरने जा सकते थे? फिर मैं उसे कहने लगा, मुझे आपसे दोस्ती करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है और मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी, इसलिए आपसे वादा करता हूँ कि कल मैं जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा। फिर जहाँ कहेंगी आप, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई थी। फिर मुझे कहने लगी, ठीक है, मैं कल रात 8 बजे आपका इंतजार करूंगी, यही इसी जगह पर। फिर वो मुझे हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई गाड़ी भगाकर ले गई। मैं दूर तक इस गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा। इतनी खूबसूरत लड़की जो मुझसे दोस्ती की ख्वाह थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। यही तो मेरा ख्वाब था कि मैं किसी अमीर जादी से शादी करूं ताकि मेरे हालात बदल जाएं। शायद कुदरत भी मुझे एक मौका देना चाहती थी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। आज राबी तो जाग ही रही थी, साथ में अम्मा भी उठी हुई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देकर अम्मा मुझे कहने लगी, लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, तभी तो मुस्कुरा रहे हो, वरना हर रोज तुम सड़े हुए करेले की तरह मुंह बनाकर रखते हो। अम्मा की बात सुनकर हंस दिया और उसे कहने लगा, अम्मा, लगता है आपके बेटे की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे एक उम्मीद नजर आई है, शायद जो मैं ख्वाब देखता हूँ वो पूरे होने वाले हैं। अम्मा मेरी बात को ना समझी थी, वो हैरत से मुझे देख रही थी। फिर मैंने अम्मा को कहा, अभी अपना दिमाग ना चलाओ, टाइम आने दो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बिस्तर पर लेटकर सुनहरे ख्वाब मेरी आंखों के सामने आने लगे थे। इस गुर्बत भरी जिंदगी से उकताया हुआ था। 15 साल की उम्र से 25 साल का हो गया था। एक दिन भी मैंने अपने आप को नहीं दिया था। मेरी सोचों में हर वक्त घर वाले रहते थे। मुझे इनकी दिन रात फिक्र रहती थी कि कहीं जिंदगी में उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। जब मैं अपने हम उम्र नौजवानों को अयाशी की जिंदगी गुजारते हुए देखता तो मेरे दिल में भी हसरत होती कि कभी मैं भी इनकी तरह अयाशी से जिंदगी बसर करूंगा और सैर सपाटे करके जिंदगी से लुत्फ अंदोज होऊंगा। इस मैडम माया का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने हट ही नहीं रहा था। दूसरे दिन मैं दुकान पर चला गया था, लेकिन मेरा इरादा था कि आज दुकान के मालिक से आधी छुट्टी ले लूंगा। जब मैंने इससे छुट्टी का कहा तो मालिक हैरानी से मुझे देख रहा था, क्योंकि दुकान के सभी मुलाजमों को पता था कि मैं ज्यादा छुट्टी नहीं करता था और ना ही छुट्टी लेकर जाता था। फिर मैंने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर मालिक से कह दिया कि जल्दी घर जाऊंगा। इसने बाखुशी मुझे इजाजत दे दी थी। मैं खुशी खुशी काम कर रहा था, लेकिन वक्त गुजर ही नहीं रहा था। फिर ठीक 7 बजे मैं घर की तरफ जा रहा था। मैं घर की तरफ पहुंचकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेना चाहता था, क्योंकि इस हुलिये में तो मैं हरगिज मैडम माया के साथ घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहता था। जैसे ही मैं जल्दी जल्दी घर गया तो अम्मा और सारे घर वाले मुझे जल्दी से वापस आता देखकर हैरान थे। अम्मा फिक्रमंदी से मुझे कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अम्मा को कहा, हाँ हाँ अम्मा, मुझे कहीं जाना है, इसलिए आप मेरे कपड़े निकाल दें। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए, अपने आप को खुशबू से तर करने लगा। आज मैं बिल्कुल साफ सुथरे हुलिये में माया के सामने जाना चाहता था। फिर मैं आईने में देखकर अपने बाल संवारने लगा।
بلا شبہ اللہ نے خوبصورتی جیسی نعمت سے مجھے بھی نواز رکھا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ربیہ حیرت سے چپکے چپکے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید میری اتنی تیاری کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں سب کو یوں ہی پریشان چھوڑ کر گھر سے نکل آیا تھا۔ 8 بجنے والے تھے۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ مجھ سے پہلے ہی مایا گاڑی میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم صاف ستھرے لباس میں اور بھی زیادہ حسین لگتے ہو۔ مایا کی تعریف سن کر میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ بھی کسی سے کم نہ لگتی تھی، بلکہ حسن کی ملکہ تھی۔ اب میں اس کے سامنے اس کی گاڑی میں موجود تھا۔ پھر اس نے گاڑی ہواؤں کے سپرد کر دی۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ زندگی میں اتنی قیمتی گاڑی میں پہلی بار بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ اتنی حسین لڑکی تھی جو مجھے اپنا دوست کہہ رہی تھی۔ پھر ہم دونوں وہاں سے تھوڑی دور ایک نہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہ نہر ایک گھنے جنگل میں تھی۔ اس نہر کے کنارے بیٹھ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم اتنے ماہر مکینک ہو تو اپنی دکان کیوں نہیں بنا لیتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی اس غربت میں بسر کر رہے ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیران تھا۔ کیسے اس نے میرے دل کا حال پڑھ لیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، مایا جی، غربت سے نکلنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ مجھے دکان کا مالک اتنی تنخواہ دیتا ہے کہ بامشکل گھر کا گزارا چل سکے۔ ہمارے گھر والوں کے افراد بھی زیادہ ہیں، اس لیے ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، صرف غم اور روزگار میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر مایا مجھے کہنے لگی، میں نے اپنی طرف مائل ہوتے ہوتے بہت انسانوں کو دیکھا ہے، جو پہلے تو شرافت کا مظاہرہ کر کے میرے نزدیک آتے ہیں، پھر گھٹیا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم واحد انسان ہو جس نے میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ یہی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ تمہارے چہرے پر ایک معصومیت ہے جو تمہارے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتی ہے۔ اگر تم اپنے لیے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کر سکتی ہوں۔ مایا کے منہ سے میں اپنی تعریف سن کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا جلدی مجھ سے متاثر ہو جائے گی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ میں اپنی ایک بڑی دکان بنانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے پاس اپنی ذاتی دکان ہو جائے تو شاید میں اپنے گھر کے حالات کافی حد تک بدل ڈالوں۔ پھر مایا مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کتنا سرمایہ کی ضرورت ہے، میں وہ سارے پیسے تمہیں دے سکتی ہوں۔ پھر میں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، اللہ نے چاہا تو میں خود ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لیکن میں آپ کا احسان لینا نہیں چاہتا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ دوستی کے نام پر سودے بازی مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میں اوپر سے کر رہا تھا، حالانکہ میں دل سے چاہ رہا تھا کہ وہ میری پیسوں کے سلسلے میں کچھ مدد کر دے۔ پھر مایا مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن اگر تمہیں زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ آج سے تمہاری اور میری دوستی پکی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اب وہ مجھ سے وعدہ لے رہی تھی کہ جب بھی میں تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں گی تمہیں آنا ہوگا۔ میں نے بھی فوراً اسے کہہ دیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ کافی دیر تک وقت گزارنے کے بعد رات کے 2 بجے میں مایا سے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے باخوشی مجھے اجازت دے دی۔ جب میں اس کی گاڑی سے اتر رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت سا ڈبہ میری طرف بڑھایا تھا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا تو وہ کہنے لگی، یہ میری دوستی کی طرف سے پہلا تحفہ ہے، قبول کرو۔ پھر اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لے کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ فکر بھی تھی کہ اگر اماں نے یہ ڈبہ دیکھ لیا اور پوچھ لیا کہ کس نے دیا ہے تو میں کیا کہوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گیا، اماں سو گئی تھی اور ربیہ جاگ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے کھانا لانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر میں نے برتن سائڈ پر رکھ دیے اور بے تابی سے وہ باکس کھولنے لگا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔